وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. اللہ کے نبی نے فرمایا میدان حشر میں لوگوں کا ہجوم ہوگا، آدمی کو پہلے سے آخری سر نظر آئے گا، ایسا مجموعہ برابر ہوا، زمین برابر، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ساری زمین برابر، اور پہلے آدمی کو آخری آدمی کے ایک میدان پر نظر آئیں گے، سب برابر، لیکن کچھ گردنیں اونچی اونچی، کچھ گردنیں فخر عہدے مرتبے، کچھ گردنیں اونچی اونچی ہوں گی، نمایاں اعزاز ہے جی، اور چمک رہے ہوں گے چہرے اور سر اور نور، اور ایسے ان جیسے کسی اعزاز والے کو کیا کرتے ہیں، اعزاز والوں کو ذرا اونچا بٹھا دیتے ہیں، اعزاز والوں کو ذرا نمایاں بٹھا دیتے ہیں۔ اعزاز والے لوگ ہیں نا، یہ خواص کی کرسیاں ہیں، خواص کی جگہ، یہ عوام کا مجمع ہے، خواص ادھر بیٹھیں گے، یہ سٹیج ممبر پر بیٹھیں گے، سٹیج پر بیٹھیں گے، ان کے لیے کرسیاں صوفے الگ لگاؤ، تو یہ خواص ہو گئے میدان حشر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ اذان دینے والے، اذان دینے والے، مرنے کے بعد بھی اذان دینے والے۔ اور اس میں تفصیلی حدیث آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے اٹھوں گا، دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے اور بائیں طرف سے حضرت عمر اٹھیں گے، اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے کسی طریقے سے، ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور اذان دیتا ہوا حشر کو جائے۔ مؤذن رسول سفر اور حضر، تو مرنے کے بعد میں کیا ہے جی؟ اذانیں چل رہی ہے، مرنے کے بعد بھی اذانیں چل رہی ہے۔ قبر تو دمشق میں ہے، لیکن حضور میرے قدموں سے اٹھے گا اور کیا کرے گا؟ اٹھتے کیا کرے گا؟ اذان دیتا ہوا، اٹھتے کے باہر پکڑتا ہوا اذان دیتا ہوا حشر کو جائے گا۔ تو یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے کہ اذان دینے والا مرنے کے بعد بھی اذان دینے والا مؤذن اعزاز ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مرنے کی تیاری کیا ہے، کیا کام آئے گا، کیا کام آئے گا؟ آواز لگے گی، آواز لگے گی این الانبیاء، انبیاء کہاں ہیں؟ آواز لگے گی این الانبیاء، انبیاء کہاں ہیں؟ انبیاء کہاں ہیں؟ کیا مطلب؟ اعزاز ہے، بلاؤ، خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، ان کو الگ کرو، حساب کتاب ہونے والا این الانبیاء۔ اور ایک آواز نہیں ہوگی، ایک آواز نہیں ہوگی، صرف یہی آواز نہیں ہوگی، بڑی آوازیں ہوں گی۔ کیا؟ اب غور کرنا کیا کیا آوازیں ہیں، آوازوں پہ غور کرنا۔ این الانبیاء، آواز ہوگی انبیاء کہاں ہیں؟ این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ این الفقہاء، فقہاء کہاں ہیں؟ این القراء، قراء کہاں ہیں؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو یہ کیا آوازیں لگ رہی ہیں؟ یہ کیا؟ این الحکماء، این الوزراء۔ کسی حدیث کے اندر یہ ٹکڑا نہیں ملے گا بادشاہ کہاں ہے، وزیر کہاں ہے، گورنر کا گورنر کہاں ہے، یا ڈگریوں والے کہاں، یا عہدوں والے کہاں ہیں، یا پیسے والے کہاں، یا دولت والے کہاں، یا زمینوں والے کہاں۔ کہیں آواز نہیں ہوگی کہ فلانے کہاں ہے، فلانے کہاں ہے۔ ٹھیک، وہ ایک آدمی حدیث، ایک اس حدیث میں ٹکڑا کہنے لگے، وہ کہنے لگے یہ جتنے مسجد کے کمیٹی والے ہوتے ہیں نا، یہ سارے سوچنے کھڑے ہوں گے، یہ اذان دینے والا ہے جی، یہ تو ہم سے تنخواہ لیتا تھا، آج اس کو پوچھا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کو تنخواہ تو ہم دیتے تھے، تنخواہ تو یہ امام صاحب ہے جی۔ این الائمہ، امام کہاں ہے، امام کہاں ہے؟ اور ایک حدیث عجیب میرے ذہن میں آ گئی، یہ ایک حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ، یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی وہ، کہ بھائی قیامت کے دن ساری مسجدوں کو بیت اللہ کی بیٹیاں، ان کو بیت اللہ کے پاس جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو اٹھا کے جنت میں لے جائے گا، یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ لیکن ایک حدیث میں یہ تفصیل ہے، کیا تفصیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جتنے امام ہوں گے ان وہ امام اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو جہاز بنائے گا،
چاند گاڑیاں، جنت گاڑیاں بنائے گا. ساری مسجدوں کو پر لگ جائیں گے اور یہ بن جائیں گی جنت گاڑیاں. اور جتنے امام ہوں گے وہ بن جائیں گے ڈرائیور، اور جتنے مؤذن ہوں گے وہ بن جائیں گے کنڈکٹر. اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا، میں اپنے اقبال میں سمجھا رہا ہوں. وہ بن جائیں گے کنڈکٹر. اور اللہ تعالیٰ کہے گا جو اس کو بات کرتے تھے نا بلاؤ سب کو اور لے جاؤ جنت میں. میں نے کہا بھی تبلیغ والوں کے مزے ہو گئے، تبلیغ والوں کے مزے، کہ سارے مارو واری جنتی ہیں جی، جنت کی سواریاں جی، جنت گاڑیاں تیار ہیں، جنت گاڑیاں. اور سارے امام ماشاءاللہ اس کے پائلٹ، جنت گاڑیوں کے سارے امام پائلٹ، اور اذان دینے والے کنڈکٹر، اور آباد کرنے والی سواریاں. اللہ کہے گا جو ان کو بات کرتے تھے نا بلاؤ بارو اور جاؤ بارو باہر جنت کے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. تب یہ کیا آوازیں لگ رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آوازیں کیا لگ رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی دین کی آواز لگے گی، چاہے قرآن والے ہوں، چاہے ذکر والے ہوں، چاہے علم والے ہوں، چاہے اذان دینے والے ہوں، چاہے حافظ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، آوازیں دینداروں میں ہیں. تو اس لیے مولانا اجازت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کی محنت کرنے والے جی ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے 14ویں صدی والو خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن نبیوں کی طرح پکارے جاؤ. آواز لگے گی نا نبیوں کے بارے میں، تو دین کی محنت کرنے والوں کے بارے میں بھی آواز لگے گی. تو ہے دین کی محنت کرنے والے، اے دین کی محنت کرنے والوں خوش ہو جاؤ، آواز لگے گی. تو بھی یہ کام ہے کرنے کا کہ لوگوں کو تیار کریں کہ بھائی کو مرنے کے لیے کرو، کو مرنے کے لیے تیاری کرو. کیا کام آئے گا بھائی؟ ایک ہی ہمارے یہاں سبق ہے کہ مرنے کے بعد ایمان کام آئے گا، عمل کام آئے گا. ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے. اپنے دل کو ٹھیک کرو، اعضاء کو ٹھیک کرو، بس یہی کامیابی ہے. یہ مرنے کی تیاری.